ایک بار پھر آپ کو تمام تر صورتحال سے آگاہ کرتے چلیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں شرجیل انعام میمن، جو تقریباً 2 سال سے خود ساختہ جلا وطنی پر تھے، اور ریزن یہ بتایا جا رہا تھا شرجیل انعام میمن کی وکلا کی جانب سے، شرجیل انعام میمن کی جانب سے، کہ ان کی طبیعت ناساز ہے، جس کی بنا پر وہ لندن میں مقیم ہیں۔ لندن میں پرسنل ڈاکٹرز کی زیر نگرانی شرجیل انعام میمن اپنا علاج کروا رہے ہیں۔ اسی حوالے سے کچھ تصاویر بھی منظر عام پر آئی تھی ہاسپٹلائزیشن کی شرجیل انعام میمن کے ECG اور دیگر جو ان کی طبی امداد دی جا رہی تھی، ان کی تصاویر بھی آپ کو بتائیں کہ وہ سوشل میڈیا پر خاصی گردش کرتی رہی تھی۔ ڈیپٹی بیورو چیف امتیاز چانڈیو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک بار پھر ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ اب تک کی جو اہم پیش رفت ہے اس حوالے سے ان سے ڈیٹیلز لے لیتے ہیں۔ امتیاز، کیا بتائیں گے اب تک کیا سامنے آ سکا ہے؟ چونکہ نیب اہلکاروں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جب تک ضمانت کی کنفرمیشن نہیں ہوتی، تصدیق نہیں ہوتی، وہ حراست میں ہی رہیں گے۔ جی، اس وقت جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات ہیں اس میں یہ واضح لکھا گیا ہے کہ شرجیل میمن جب تک عدالت کے سامنے خود کو پیش نہیں کرتے تب تک ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ 20 مارچ تک ان کو یہ مہلت دی گئی تھی عدالت کی جانب سے کہ وہ خود کو عدالت کے سامنے سرنڈر کریں۔ اس سے پہلے گرفتار کیے جانے پر اس وقت قانونی ماہرین نے بتایا ہے کہ شرجیل میمن کی یہ گرفتاری غیر قانونی ہے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے روشنی میں قانون نافذ کرنے والے ادارے یا نیب ان کو گرفتار نہیں کر سکتی تھی، جبکہ اس وقت ذرائع نے بتایا کہ شرجیل انعام میمن کی گرفتاری کے بعد ان کی رہائی کا امکان ہے، کیونکہ عدالتی احکامات موجود ہونے کے باعث یہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے کہ نیب نے ان کو گرفتار کیا یا کسی اور قانون نافذ کرنے والے ادارے نے، تو اس لیے شرجیل انعام میمن کی رہائی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اور شرجیل انعام میمن کی رہائی کے بعد ان کو 20 مارچ تک کوئی ادارہ جو قانون نافذ کرنے والا ادارہ گرفتار نہیں کر سکتا جب تک وہ خود کو عدالت کے سامنے پیش نہیں کرتے اور وہاں جا کر اپنی گرفتاری پیش نہیں کرتے۔ تو اس لیے یہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ شرجیل انعام میمن کی رہائی کا امکان ہے، اور جو ماحول اس وقت پیدا ہوا ہے ان کے وکلا کی جانب سے عدالتی جو پروٹیکٹیو بیل ہے اس کی کاپی منظر عام پر لائی گئی ہے، اور اس میں لکھا گیا ہے کہ شرجیل انعام میمن وطن واپس آنا چاہ رہے ہیں، اور ان کی تمام لینڈنگ سے حوالے سے بھی بتایا گیا ہے، اور پٹیشن میں یہ واضح ہے جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ کوئی ادارہ شرجیل انعام میمن کو تب تک گرفتار نہیں کر سکتا جب تک وہ خود کو عدالت کے سامنے سرنڈر نہیں کرتا، اور عدالت اگر ان کو مزید کسی قسم کی کوئی قانونی رعایت دے سکتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شرجیل میمن کو رہا کیا جائے گا۔ اچھا، اب امتیاز، یہ جو امکان ظاہر کیا جا رہا ہے رہائی کا، جس طرح سے آپ نے کنفرم کیا، یہ کنفرمیشن کہاں سے آ رہی ہے؟ قانونی ماہرین کی جانب سے آ رہی ہے، نیب اہلکاروں کی جانب سے آ رہی ہے؟ چونکہ جیسا آپ نے یہ بھی بتایا کہ توہین عدالت کی جا رہی ہے نیب حکام کی جانب سے، نیب اہلکاروں کی جانب سے، تو اس پر نیب حکام کی جانب سے کیا رد عمل سامنے آیا ہے؟ انہی کی جانب سے کنفرمیشن آئی ہے؟ شرجیل انعام میمن کی رہائی کا امکان ہے، اور کیونکہ ان کے پاس فیصلہ موجود ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اور اگر کوئی اور بھی کوئی مقدمہ ہے تو اس کے حوالے سے وہ عدالت کو بتاتے اور عدالت کے ذریعے ان کو جو ہے ضمانت کروائی جاتی۔ لیکن جو سب سے بڑا مقدمہ ہے کرپشن کا، اس کیس میں شرجیل انعام میمن کو پروٹیکٹیو بیل حاصل ہے، حفاظتی ضمانت ہے، اس لیے ان کی رہائی اس وقت جو ہے وہ ہو سکتی ہے، اور یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ عدالتی فیصلے کی روشنی میں شرجیل انعام میمن کو رہا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ 20 مارچ تک ان کو عدالت نے یہ رعایت دی ہے کہ اس کو کوئی ادارہ گرفتار نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا امتیاز، جیسا آپ نے بتایا کہ سب سے بڑا جو مقدمہ ہے وہ اربوں روپے کی کرپشن ہے، نیب عدالت میں جو ان کا مقدمہ چل رہا ہے اس پر حفاظتی ضمانت پر ہیں، پیر کو ان کو باقاعدہ طور پر ضمانت لینی ہوگی۔ جو دیگر مقدمات ہیں وہ کتنے ہیں مجموعی طور پر؟ کیا شرجیل انعام میمن ان پر بھی حفاظتی ضمانت پر رہا ہیں، یا ان کیسز پر بھی انہیں ضمانت لینی ہے؟ جی، دیگر کوئی اس پر مقدمہ اس وقت شرجیل انعام میمن پر منظر عام پر نہیں ہے، صرف یہی محکمہ اطلاعات سندھ کی جانب سے جو ادارے میں بڑے پیمانے پر کرپشن کا ریفرنس ہے اس میں ہی شرجیل انعام میمن مطلوب تھے، اور اس کے علاوہ دیگر کوئی مقدمہ ہے تو وہ منظر عام پر نہیں ہے۔
یہ عدالت کو بتایا گیا تھا کہ اس مقدمے میں شرجیل انعام میمن نیب کو مطلوب ہے اور اس کو گرفتار کرنے کے لیے ریڈ وارنٹ بھی جاری کیے جانے کا جو ہے وہ امکان تھا. اس لیے شرجیل میمن کے لیے اگر وہ ریڈ وارنٹ جاری ہوتے تو وہ زیادہ مسائل پیدا کر لیتے. ان کے بیرون ملک جو پراپرٹی اور بینک اکاؤنٹس جیسے میں نے پہلے بتایا وہ سیز ہو سکتے تھے, تو اس لیے وہ واپس آئے ہیں. اور اس سے پہلے بھی وہ اعلان کر چکے تھے کہ اگر ECL سے ان کا نام نکالا جائے کیونکہ وہ واپس آ کر مقدمات کو فیس کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس وقت جو اہم مقدمہ ہے اس میں ان کے پاس پروٹیکٹیو بیل کے آرڈرز موجود ہیں جو ان کے وکلاء اور ساتھیوں نے میڈیا کو بھی جاری کیے ہیں, جس میں واضح طور پر لکھا گیا ہے اس حکم نامے میں کہ شرجیل انعام میمن جب تک کورٹ کے سامنے خود کو سرنڈر نہیں کرتا تب تک کوئی ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا. اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتاری کے جو مناظر ہیں, جس طریقے سے شرجیل میمن کو ایک رکن سندھ اسمبلی کو دھکے دے کر گاڑی تک لے جایا گیا, اور اس کے بعد ان کے ساتھی جو تیمور ٹالپور ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ نہ صرف شرجیل انعام میمن سے بدتمیزی کی گئی بلکہ جو دیگر اراکین اسمبلی اور صوبائی وزراء تھے ان کی بھی تذلیل کی گئی ہے اہلکاروں کی جانب سے دوران گرفتاری, اور ان کو بھی دھکے دیے گئے. اور اس کے بعد زبردستی ان کو وہاں سے رن وے پہ ہی موجود گاڑی میں بٹھا کر لے جایا گیا ہے. اور اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ وہ نیب کے آفس میں ہیں اور وہاں ان سے تفتیش ہو رہی ہے. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ تفتیش کے بعد کیونکہ ان کے پاس قانونی جواز موجود ہے, ایک احکامات موجود ہیں, تو ان کی رہائی بھی ہو سکتی ہے. اچھا امتیاز, اس کیس میں شرجیل انعام میمن کے ساتھ ساتھ دیگر کوئی آفیسرز جو اس وقت محکمہ اطلاعات کے آفیسرز تھے ان کے بھی نامزد ہیں, وہ بھی کچھ کوئی نام ہے اس حوالے سے؟ یہ شرجیل انعام میمن ہی صرف اس کیس میں اہم جو ہے وہ وکٹم ہے؟ کیونکہ صوبائی وزیر اطلاع شرجیل انعام میمن تھے اس وقت, تو اس کے بعد جو دوسرا مرکزی ملزم ہے وہ ذوالفقار شہلوانی سابق سیکریٹری اطلاعات ہیں, اور ان پر یہ مقدمہ چلتا رہا ہے. اور اس وقت بھی نیب کے اتنے بڑے کیس میں جس نے اپنی پراپرٹی بنائی, فلیٹس بنائے, اس کے لیے نیب نے تفتیش کی اور ان کو مسلسل یہ رعایت دی جاتی رہی ہے. حالانکہ وہ اس وقت بھی اپنی پوسٹنگ ان کے پاس ہے اور وہ اہم عہدے پر فائز ہیں, تو اس لیے ان کو ان کی گرفتاری وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں, لیکن اس کے باوجود ان میں ہاتھ نہیں ڈالا گیا, ان کو گرفتار نہیں کیا گیا. اور ذوالفقار شہلوانی یہاں موجود ہوتے ہوئے بھی نوکری کر رہے ہیں. جو ان پر سیاسی معاملہ جب تک یہ ہوا ہے وہ صرف اس لیے ہوا کہ شرجیل انعام میمن کی گرفتاری پر وزیر داخلہ چودھری نثار یا دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے اور ایون نیب یہ زور دیتی رہی کہ صرف شرجیل میمن کو گرفتار کیا جائے, کیونکہ ان کے ساتھ جو اہم مرکزی ملزم ہیں سیکریٹری اطلاعات ہیں جن کی دستخطوں سے کروڑوں اربوں روپے جاری ہوئے, اس سیکریٹری میں اب تک ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا. اور اس طریقے سے اس کیس کو بڑے پیچیدہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے, اور جس کیس کے نیب میں چل رہا ہے, جس کی تفتیش کی گئی ہے, وہ بھی میمن ہی ہے. اور آصف رضا میمن نیب کے افسر کا نام ہے جس نے اس تقریباً 7 ارب روپے کی کرپشن کے اس جو کیس ہے اس میں اپنی تفتیش کی, اور اس کے بعد وہ تفتیشی رپورٹ دی اور اس کے بعد ریفرنس تیار ہوا. اس لیے نیب کورٹ میں ہی یہ معاملہ چل رہا ہے. اور اس میں جو مرکزی ملزم ہیں دوسرے ذوالفقار شہلوانی, جو اکاؤنٹس پیسے ریلیز ہوتے تھے یا جس طریقے سے وہ سندھ محکمہ اطلاع سندھ میں شہنشاہی چلاتے تھے, اپنی بادشاہت چلاتے تھے, اس میں اب تک ہاتھ نہیں ڈالا گیا اور صرف شرجیل انعام میمن پر فوکس کیا گیا. جبکہ جو قواعد ہیں بزنس رول آف بزنس جو ہے سندھ گورنمنٹ کی قواعد ہیں ادارے چلانے کی یا محکمے چلانے, اس میں سیکریٹری ذمہ دار ہوتا ہے, کیونکہ اس کو اختیارات دیے جاتے ہیں کہ وہ کروڑوں روپے جاری کریں, اور صوبائی وزیر کے احکامات نہ ماننے کے اختیارات بھی ان کے پاس ہوتے ہیں کہ اگر کوئی غیر قانونی کام کوئی صوبائی وزیر کہتا ہے تو سیکریٹری کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ احکامات نہ مانے, کیونکہ وہ تمام جو عوامی خزانے کا جو امانت ہوتی ہے اس کا حفاظت کرنے والے یہی بیوروکریٹس ہوتے ہیں. لیکن یہ بیوروکریٹس ہی تمام راستے کھول کر دیتے ہیں, اور کرپشن کی جو اس وقت سندھ میں بڑا چرچا چل رہا ہے اس میں بیوروکریسی سب سے آگے ہے, اور اس بیوروکریسی کے پاس اتنے حربے ہیں کہ ان میں کوئی ہاتھ بھی نہیں ڈال سکتا. جبکہ ذوالفقار شہلوانی جس پر کرپشن کے بہت بڑے الزامات ہیں, ان کے بھائی افتخار شہلوانی اس وقت قانون کے سیکریٹری تعینات کیے گئے ہیں. آپ
اندازہ کریں کہ ایک گھر کے 2 بھائی جو ہیں سندھ میں تعینات ہیں، اور ایک بھائی قانون کا سیکریٹری ہے اور دوسرے بھائی پر کرپشن کا مقدمہ چل رہا ہے. تو اتنی دلچسپ صورتحال جس صوبے میں ہو، وہاں آپ یہ چیزیں اندازہ کر سکتے ہیں قانون کس طریقے سے چل سکتا ہے کہ جس صوبے میں 2 بھائی ایک ہی وقت پر، ایک ایماندار اور دوسرے پہ کرپشن کے الزامات ہوں. تو یہ صورتحال ہے، اور اس میں مرکزی ملزم جو اگر ہے، دوسرا مرکزی ملزم ہے، اہم ملزم ہے، وہ ذوالفقار شہلوانی ہے، اور اس کو سمجھا جاتا رہا لیکن وہ اس وقت بھی آزاد ہے. ٹھیک ہے. اچھا امتیاز سینڈیو، آپ نے تمام تر صورتحال ہم سے شیئر کی. پیپلز پارٹی کے اعلیٰ جو رہنما ہیں، ناصر شاہ ہو گئے، امداد پتافی ہو گئے، ان کی جانب سے بھی جو ہے بات چیت کی گئی. میں آپ سے صرف ان شارٹ یہ جاننا چاہوں گا کہ جو شرجیل انعام میمن کے صاحبزادے ہیں راول میمن، ان کی جانب سے کچھ موقف سامنے آ سکا ہے؟ ان سے آپ نے بات کی ہے؟ ان کا کیا کہنا ہے؟ شرجیل انعام میمن کی فیملی کا کیا کہنا ہے؟ جی، شرجیل انعام میمن کے جو بیٹے ہیں راول شرجیل میمن، انہوں نے تصدیق کی ہے کہ ان کے والد کو اسلام آباد ایئرپورٹ کے رن وے سے گرفتار کیا گیا ہے، اور ان کے باپ جو والد ہیں وہ وطن واپس اس لیے آئے ہیں کہ وہ مقدمات کا سامنا کر سکیں، اور اس کے باوجود کہ ان کو تمام صورتحال اور خدشات سے بخوبی آگاہ تھے، لیکن ان کے مطابق کہ ان کو جو ہے غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا ہے. راول نے اپنے ٹویٹ میں یہ کہا ہے کہ شرجیل انعام میمن جو ایک بہادر ہیں شخص ہیں، اور اس لیے کسی قسم کی کوئی ڈرنے والا نہیں ہے، اور اس کے باوجود تمام خطرات کو سامنے رکھنے کے باوجود وہ وطن واپس ہوئے ہیں. اس لیے انہوں نے یہ بات کی تصدیق کی اور خدشات ظاہر کیے ہیں کہ پہلے بھی پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے ساتھ ناانصافیاں ہوتی رہی ہیں، اور اس وقت بھی وفاقی حکومت جو نواز لیگ کی ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ناانصافی کر رہی ہے، اور شرجیل انعام میمن اس کیس میں یا کسی مقدمے میں جو ہے وہ بے گناہ ہیں، اور آگے بھی بے گناہ ثابت ہوں گے، لیکن یہ زیادتی کی گئی ہے ان کو گرفتار کر کے. ٹھیک ہے. اچھا امتیاز، اس کیس میں شرجیل انعام میمن کے علاوہ 13 ملزمان نامزد ہیں، اس حوالے سے آپ کیا بتائیں گے؟ کنفرمیشن ہے؟ جی بالکل ہیں، اور جو اہم ملزم ہیں، باقی تو نچلی لیول کے جو ملازم ہیں جن کو تو کسی قسم کا کوئی اتا پتہ بھی نہیں ہے کہ اتنی بڑی رقم کہاں گئی ہے، اور وہ ان کو گھسیٹا اس معاملے میں شامل کیا گیا ہے. کسی کا سمری پر یا کسی کے نوٹ پر دستخط ہیں، کسی نے پیسے ریلیز کروائے ہیں، یا جو ایک پروسیس ہوتا ہے ایک سرکاری ادارے کا، رول آف بزنس جو ہوتے ہیں، اس کے تحت یہ تمام کارروائی ہوتی. تو اس میں چھوٹے سے چھوٹے ملازم IO ہیں، انفارمیشن آفیسر ہیں، پیسے ریلیز کرنے والے جو ڈائریکٹرز ہیں، وہ تمام کے تمام ہوتے ہیں، اور وہ تمام کے تمام جو ہے وہ ذمہ دار ہوتے ہیں سیکریٹری کے سامنے. اور یہ ڈائریکٹوریٹ ہے اس انفارمیشن کا، لیکن اس میں DG کا کوئی رول نہیں رہا ہے، اور ڈائریکٹر جنرل جو انفارمیشن ہوتے ہیں وہ بے اختیار ہوتے ہیں. اور شہلوانی جو ذوالفقار شہلوانی صاحب تھے، انہوں نے اپنے دور میں تمام پاورز اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، اور تمام ملازمین جو نچلی درجے کے ملازمین تھے ان کو اپنے دباؤ میں لا کر وہ دستخط کرواتے تھے، اور ان کو یہ احکامات دیتے تھے کہ اگر آپ یہ سائن نہیں کرو گے تو آپ کی پوسٹنگ نہیں ہوگی. تو اس صورتحال میں جو ہے وہ نچلے درجے کے ملازمین پس رہے ہیں، اور اس میں ظاہر ہے اب عدالتی معاملہ ہے، اس پر زیادہ کمنٹس نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو اہم ذمہ دار ہیں اس معاملے کے وہ کرتا دھرتا ذوالفقار شہلوانی تھے، اور ان کے بھائی سیکریٹری قانون ہیں، اور ذوالفقار شہلوانی سیکریٹری اطلاعات ہوتے ہوئے اس اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے رہے، اور اگر ان کو معلوم تھا کہ آگے چل کر قانون ان کی پکڑ کر سکتا ہے تو وہ وزیر اطلاعات کو بھی جواب دے سکتے تھے. اور اس طریقے سے کئی افسران غیر قانونی احکامات نہ ماننے کے سزا میں اس وقت گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس میں سابق وزیر اعلیٰ جو ہیں سید قائم علی شاہ، ان کے اپنے داماد تقریباً 1.5 سال ہونے کے باوجود اپنی پوسٹنگ ان کو نہیں دی جا رہی. تو اس قسم کی بھی صورتحال ہے کہ جہاں افسران غیر قانونی کام نہیں کرتے اور اپنے گھر چلے جاتے ہیں، اور ان کی سروس جو جتنے ریٹائرمنٹ کے قریب آپ پہنچتے ہیں ان کو نوکریاں جو ہے وہ ان کی ریٹائرمنٹ قریب آ جاتی ہے، لیکن ان کی پوسٹنگ اور وہ سروس جو ہے وہ ان کی ضائع ہو جاتی ہے. وہ کوئی کام نہیں کر پاتے صرف اس لیے کہ وہ من پسند احکامات نہیں مانتے. لیکن دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں جو اس دوران اپنے تمام اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے قومی خزانے کو نقصان پہنچاتے ہیں. اور اس میں نیب کی جانب سے جو معاملہ ہے، نیب نے اگر یہ تمام شواہد اکٹھے کیے ہیں
تو پھر نیب ان کو اتنی مہلت اتنی ٹائم نہیں اس کو دے سکتی تھی، ان کو گرفتار بھی کر سکتی تھی. لیکن جیسے اس وقت عدالت نے بھی کہا ہے کہ 10 کروڑ سے اوپر کے جو مقدمات ہیں وہ نیب دیکھے اور باقی چھوٹے مقدمات وہ اینٹی کرپشن اور دیگر دیکھیں. تو یہ 10 کروڑ سے بھی بہت زیادہ ہے اور اس میں مختلف جو ایڈورٹائزمنٹ کمپنیاں بھی اس میں شامل ہیں. لیکن یہ چھوٹے ملازمین پر تب نظر آتا ہے، ذمہ داری آتی جب ان کے اعلیٰ افسر نے ان کو منع کیا ہو. اور یہاں تو کئی فائلز ایسی بھی سامنے آئی ہیں جن پر شہلوانی نے دستخط تک نہیں کیے اور وہ ایسے ہی بھیجے. اور یہ جو پیمنٹ ہے وہ بڑے ٹیکنیکل طریقے سے یہ کرپشن ہوئی ہے. تو اس میں نیب کے جو افسران تھے وہ بھی بہت عرصہ ٹائم لگا کر یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ کتنی کرپشن ہے، کیونکہ جو نیب کے انویسٹیگیٹو افسر تھے ان کو پتہ تک نہیں تھا کہ یہ کیسے تفتیش ہونی ہے. تو اس لیے انہوں نے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے ہی ملازمین کی مدد لی، ان کے ہی اکاؤنٹنٹ سے بیٹھ کر انہوں نے حساب کروایا اور اس کے بعد یہ جا کے رقم اتنی نکلی ہے. اگر وہ خود کرتے تو شاید زیادہ رقم نکلتی. لیکن اس میں صوبائی وزیر جو ہے شرجیل انعام میمن، ان پر زیادہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں. لیکن جو مرکزی ملزم ہے وہ ایک بیوروکریٹ ہے اور اس بیوروکریٹ کو اگر گرفتار کرتے، جیسے بلوچستان میں سیکرٹری خزانہ کو گرفتار کیا گیا اور ان کے گھر سے کئی کروڑ روپے سامنے باہر آئے، تو اس لیے پہلے نیب کو اپنے بیوروکریٹس کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے تھی. لیکن وہ ایسا نہیں ہوا اور اب تک ان کو ہاتھ تک نہیں لگایا. اور ان میں جو سیکرٹری گرفتار شہلوانی، ان کی تو عدالت سے ضمانت رد ہوئی تھی، مسترد ہوئی تھی، اس کے باوجود وہ دفتر میں بیٹھ کر کام کرتے رہے. تو یہ دیگر جو اس میں ملزمان ہیں وہ نچلے درجے کے ہیں اور ان کا اتنا رول نہیں ہے جتنا بڑے پیمانے پر یہ کام ہوا ہے. اچھا، اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں ذرائع کی جانب سے کہ جو شرجیل انعام میمن کے وکیل ہیں انہوں نے شرجیل انعام میمن سے رابطہ کیا ہے اس حوالے سے. آپ کے پاس اس حوالے سے کوئی کنفرمیشن ہے، کوئی ہے اطلاعات آپ کے پاس؟ جی بالکل، اس وقت ان کی پوری ٹیم جو وکلا کی ہے وہ اسلام آباد میں موجود ہیں، جو شرجیل انعام میمن سے نیب کے افسران کے ذریعے ان سے رابطے میں ہیں، کیونکہ ان کے فون جو ہیں وہ نہیں ہیں. اور جو صوبائی وزراء ان کے ساتھ آئے ہیں وہ بھی اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں. رابطے تو ہو رہے ہیں، لیکن جو بتایا جا رہا ہے کہ نیب کے ہیڈ کوارٹر میں رکھا گیا ہے شرجیل انعام میمن کو، اور یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، میں بار بار اپنے ناظرین کو بتاؤں گا کہ شرجیل انعام میمن کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو فیصلہ ہے یا ان کی جو دی گئی ضمانت کی روشنی میں رہائی کا امکان ہے. اور یہ رہائی 20 مارچ تک، جب تک وہ خود کو عدالت میں پیش نہیں کرتے تب تک یہ ممکن ہے. اور اگر عدالت ان کی ضمانت میں توسیع نہیں کرتی تو پھر شرجیل انعام میمن دوبارہ گرفتار ہو سکتے ہیں. اور اس وقت یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو ان کے وکلا ہیں وہ قانونی جنگ طریقہ کار کے مطابق ان کو رہائی دلوانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں اور نیب حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں. اور نیب حکام کو وہ فیصلے کی کاپی تک دی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شرجیل انعام میمن کو حفاظتی ضمانت دی ہوئی ہے اور ایک ملزم کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ عدالت میں خود آ کر پیش ہوں اور اپنی گرفتاری پیش کرے. پھر عدالت کے اوپر ہے کہ وہ حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے جو شواہد ہیں ان کے مطابق ان کی توثیق کرے یا نہ کرے. تو نیب نے جو گرفتاری کی ہے اس میں اس وقت ان کے وکلا بھی کوشش کریں اور قریبی ذرائع جو ان کے ساتھ بالکل آئے تھے انہوں نے بتایا کہ شرجیل انعام میمن کی رہائی کا امکان ہے. یعنی کہ امتیاز آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی لمحے کسی بھی وقت شرجیل انعام میمن کی رہائی ہو سکتی ہے، رہائی پاسبل ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی روشنی میں، احکامات کی روشنی میں؟ جی بالکل، یہی ان کے وکلا اور ان کے قریبی ساتھی بتا رہے ہیں کہ جو نیب کے حکام کے ساتھ ان کے اس وقت مذاکرات چل رہے ہیں یا بات چیت چل رہی، اس میں یہ اس وقت دوسرا کوئی کیس سامنے نہیں ہے، صرف ایک اہم کیس ہے. اور اگر شاید دوسرا بھی مقدمہ ہے تو وہ اس کے بعد تھوڑا سا معاملہ پیچیدہ ہو سکتا ہے. لیکن جو نیب ریفرنس ہے اس میں شرجیل انعام میمن کی گرفتاری کے معاملے پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں یہ رہائی ممکن ہو سکتی ہے اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. کیونکہ اگر یہ نہیں ہوتا تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ وکلا پیر کے روز توہین عدالت کی درخواست داخل کر سکتے ہیں اور جس میں نیب کے حکام کے خلاف کارروائی ممکن ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا امتیاز، یہ تمام تر قانونی مشاورت تو چلنے جا رہی ہے، اس کیس کی پس منظر کے حوالے سے کچھ میں جاننا چاہوں گا. جیسا آپ نے بتایا 13 ملزمان ہیں، شرجیل انعام میمن حراست میں ہیں. اس عرصے میں ان 13 ملزمان میں سے کسی بھی ملزم کی گرفتاری عمل میں آئی تھی؟ چونکہ عدالت کی جانب سے جو مفرور ملزمان تھے ان کے تو ریڈ وارنٹ، ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے گئے تھے.
जी बिल्कुल, इसमें किसी शख्स की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब तक सिर्फ रेफरेंस तैयार हुआ और उसके बाद प्रोटेक्टिव बेल ली गई। और जो शर्जील इनाम मेमन है, ये पहले मुल्जिम हैं इस केस में जिनको गिरफ्तार किया गया है। और जबकि ये उनकी भी जिंदगी में सियासी कैरियर में ये पहली गिरफ्तारी है। शर्जील इनाम मेमन इससे पहले कभी भी किसी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं हुए हैं और ये पहली गिरफ्तारी है जो जिसमें वो गिरफ्तार हुए हैं। ठीक है, इम्तियाज चांडियो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस हवाले से। आप हमें तमाम तर सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे।